بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ شیعان علی کے چھٹے امام ہیں، ان کے 10 بچے تھے۔ حضرت اسماعیل سب سے بڑے تھے، حضرت عبداللہ اور اس کے بعد فروہ بیٹی۔ ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین علیہ السلام تھی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت اسحاق محمد، ان کی والدہ ولد تھی۔ 7ویں نمبر پہ حضرت عباس، حضرت علی، اسماء، فاطمہ، یہ مختلف ماؤں سے تھے۔ ان میں حضرت اسماعیل بن جعفر علیہ السلام سب سے بڑے تھے، اور حضرت اسماعیل اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا اور ان پر بہت مہربان و شفیق تھے، اور شیعوں کا ایک گروہ یہ گمان رکھتا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بعد امام اور ان کے خلیفہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، اور ان کے والد بھی ان کی طرف میل محبت رکھتے تھے اور ان کا اکرام و تعظیم کرتے تھے، اور وہ اپنے والد گرامی کی زندگی میں ہی مقام عریس پر فوت ہو گئے، اور لوگوں کی گردنوں پر ان کی لاش ان کے والد کی خدمت میں مدینہ میں لائی گئی، یہاں تک کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ ان کی موت پر سخت پریشان اور مغموم ہوئے، اور بغیر جوتا پہنے اور کندھے پر ردا رکھے جنازے کے آگے تھے، اور آپ نے کئی مرتبہ ان کے دفن سے پہلے حکم دیا کہ ان کا تابوت زمین پر رکھا جائے۔ ان کے چہرے سے کفن ہٹا کر انہیں دیکھتے تھے، اور اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وفات کا معاملہ ان لوگوں کے لیے محقق کو ثابت ہو جائے جو یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت کے بعد آپ خلیفہ ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں اس شبہ کو زائل کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل فوت ہو گئے تو جو لوگ آپ کے والد کے اصحاب میں سے حضرت کے بعد امامت کے قائل اور اس کا گمان رکھتے تھے، وہ اس عقیدے سے روگرداں ہو گئے۔ تھوڑے سے لوگ اسماعیل کے زندہ سلامت ہونے پر قائم تھے، جو آپ کے پدر بزرگوار کے خواص اور آپ سے روایت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ دور کے اطراف کے رہنے والے تھے۔ بس جب حضرت صادق آل محمد کی وفات ہوئی تو ان سے ایک گروہ تو حضرت موسیٰ بن جعفر کی امامت والے قول کی طرف پلٹ آیا کہ وہ جناب آپ والد کے بعد امام ہیں، اور باقی 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ اسماعیل کے زندہ ہونے کی ایک عقیدہ رکھنے لگا اور اس کو امام بنا لیا، جو کہ یہ اسماعیلی اس کی اولاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو دوستو، یوں ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی امامت کے پھر قائل ہو گئے، مطلب حضرت اسماعیل تو فوت ہو گئے تھے، ان کے بیٹے کے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ امامت ان کے باپ کا حق تھی، اور بیٹا بھائی کی نسبت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک گروہ حضرت اسماعیل کے زندہ رہنے پر ثابت رہا، اور آج کل بہت کم ہیں، ان میں سے کوئی بھی معروف نہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اور یہ دونوں فریق اسماعیلیہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو آج کل موجود ہیں ان کا گمان ہے کہ امامت حضرت اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے محمد کے لیے اور ان کے بیٹے اولاد کے لیے زمانہ آخر تک ہے، جبکہ امامت کوئی بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی پہ منحصر نہیں ہے، وہ جس کے لیے بھی امام نص کرتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ اور حالانکہ امام موسیٰ کاظم چھوٹے ہیں بھائیوں سے، لیکن وہ امام ہیں، اس لیے اس کی امامت اسنا عشریوں میں ثابت ہے، جبکہ ہمارے اسماعیلی برادرز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، لیکن انہوں نے بھی اصول توڑا جب آغا خان نے اپنے بیٹے کو محروم کر کے اپنے پوتے آغا کریم کو امام بنایا۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی بھی امام ہوئے، امام حسن کے بعد امام حسین امام بنے۔ بہرحال امامت شیعہ نقطہ نگاہ سے ایک نص ہے جو کہ امام وقت ڈکلیئر کرتا ہے۔
اور اہل سنت پہ تو آپ کو پتہ ہی ان کے اپنے طریقے ہیں کوئی. تو بہرحال شیعہ نے علی کے مختلف مکاتب فکر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی بن گئے. اور مختصر سی ہسٹری ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا. زاہد بخاری.